الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز آمنت بالله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لقد ارسلنا یقیناً ہم نے بھیجا ہے رسولنا اپنے رسولوں کو بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ وانزلنا اور ہم نے اتاری ہے معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب والمیزان اور میزان عدل لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں وانزلنا الحدید اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہے کو فیہ باس شدید اس میں بڑی قوت ہے ومنافع للناس اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور یہ سب اس لیے تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی وَرُسُلَهُ اس کے رسولوں کی بالغیب بن دیکھے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی بڑا زور آور عزیز سب پر غالب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا وجعلنا فی ذریتہم النبوہ اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب والکتاب فمنہم مہتد پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں وکثیر منہم فاسقون اور ان میں بہت زیادہ نافرمان ہیں حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے ذرا آگے ہو جائے نا آگے ہو جائیں ذرا قریب ہوں گے تو آپ کو ذرا آواز میں آسانی ہو جائے گی کل کے درس میں ہم نے بلکہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کہ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور وہ جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے ہم نے تمہیں یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے اور نہ اترانے لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز کو جو لوگ خود بخود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر تعریف کا مستحق ہے گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں اللہ کریم نے جو انبیاء بھیجے ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس کو بیان فرمایا اور پھر خاص طور پہ اللہ نے حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا پہلی آیت میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ اللہ کریم نے انبیاء کیوں بھیجے، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ ہم جن رسولوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں انہیں ایسے روشن معجزات عطا کیے جاتے ہیں جن سے ہر کس و ناقص کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خود بخود انبیاء نصیحت کرنے کے لیے نہیں آ گئے، بلکہ انہیں کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ انبیاء کرام خود نہیں آتے، اللہ کریم ان کو بھیجتا ہے۔ اور فرمایا عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے جو انبیاء کرام کوششیں کر رہے ہیں، یہ ان کا خود ساختہ پروگرام نہیں، بلکہ یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ انبیاء خود نہیں آتے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور جو پروگرام رب کریم دے کر بھیجتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، انبیاء وہی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہم انہیں اس دعوت کو کامیابی سے پہنچانے کے لیے اور اس انقلاب کو پوری طرح برپا کرنے کے لیے چند خصوصی نعمتیں ہم انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کتاب، میزان اور حدید، یہ تین چیزیں انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد وہ وحی ہے جو ہر پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، جس میں صحیح عقائد اور نیک اعمال کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ تو فرمایا پہلی شے جو ہم اپنے انبیاء کے ساتھ بھیجتے ہیں وہ کتاب ہوتی ہے، وہ وحی ہوتی ہے، وہ کتاب، وہ صحیفہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہوں۔ اور میزان کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عدل ہے۔ انبیاء کرام کیوں دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ تاکہ نظام عدل قائم کریں، ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے انبیاء کے دنیا میں تشریف لانے کا۔ اور قتادہ اور مجاہد نے اس کی تشریح یوں کی ہے، یعنی اس سے وہ حق مراد ہے جس پر صحیح عقل اور صحیح فہم گواہی دیتی ہے، اور حدیث سے مراد وہ قوت ہے جو منکرین حق اور مخالفین کو برے اعمال سے باز رکھنے کی کام آتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ایک کتاب یا وحی یا صحیفہ، دوسری نظام عدل، اور تیسری شے وہ حدید ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں کی غرض و غایت بھی قرآن نے بیان کی۔ انبیاء کیوں آتے ہیں، یہ چیزیں کیوں ساتھ بھیجی جاتی ہیں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے اوپر قائم ہو جائیں۔ وہ کسی انگریز نے بھی کہا تھا کہ حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر حکومت کسی کافر کی بھی ہو لیکن وہاں انصاف ہو، وہ حکومت کامیاب ہوتی ہے، اور حکومت مسلمانوں کو جہاں پہ انصاف نہ ہو وہ ناکام ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کفار کی گورنمنٹ کامیاب کیوں ہے؟ امریکہ سپر پاور کیوں ہے؟ عدل ہے، ظلم نہیں۔ اور ہم مسلمان ہو کر ذلیل کیوں ہیں؟ یہ مہنگائی کا طوفان کیوں ہے؟ کیونکہ ظلم ہے، کرپشن ہے، عدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ کسی معاشرہ میں عدل کے قیام کی یہی صورت ہے کہ حقوق اللہ بھی پوری طرح ادا کیے جائیں، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، کسی کو اللہ کے شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کی جائے، زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اللہ کریم نے مقرر فرمائے ان کی پوری طرح ان پہ عمل کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے۔ اسی طرح حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی پر ظلم زیادتی نہ کی جائے، کسی کی جان مال اور عزت کے اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عدل و انصاف کو بروئے کار لایا جائے، اور اگر باہمی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اس کا تصفیہ اس میزان یعنی عقل سلیم کے مطابق کیا جائے،
جسے حق و باطل کی میں امتیاز کی صلاحیت بخشی گئی ہے، اور اگر عدل و انصاف کے سامنے کوئی شخص سر تسلیم خم نہیں کرتا، کوئی عدل کو نہیں مانتا، روشن اور واضح دلائل کے بعد بھی باطل سے چمٹا رہتا ہے اور حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو لوہے کا ڈنڈا بھی عطا فرمایا ہے۔ جو بندہ عدل پہ قائم نہ ہو، جو ظلم کرے، زیادتی کرے، تو پھر صرف اخلاق کام نہیں آتا، ڈنڈا بھی کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ عصا بھی دے کر بھیجا ہے، جس کی ایک ضرب اچھے بد دماغوں کا دماغ درست کر دیتی ہے۔ اللہ کا رسول صرف حق سنانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ حق کو پھیلانا اور اس کی بالادستی کو قائم کرنا بھی یہ رسول کے فرائض میں داخل ہوتا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ سارے دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ ابتدا میں وہ مخالفین کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے۔ کوئی بھی نبی جب دنیا میں آتا ہے، شروع میں مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، تکلیف اور ظلم ستم ان کو سہنا پڑتا ہے، تو فرمایا ابتدا میں وہ رسول مخالفین کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے۔ شب و روز اس کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے، حق غالب ہو جائے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے، اور حق یا حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اس کے لیے اسے دار ارقم میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ کے پیارے حبیب شروع اسلام میں دار ارقم میں حضور ٹھہرے، چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، چھپ کر حضور تبلیغ اسلام فرماتے تھے۔ یہ اولین دور تھا، اور پھر شیب ابی طالب میں بھی کئی سال بسر کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ ویسے نشان دیتا، تکلیفیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کو جو مقام ملا ایسے نہیں ملا، حضور کے اوپر بھی بڑے تکلیفیں آئیں۔ شیب ابی طالب میں حضور 3 سال آپ نے گزارے ہیں، بھوکا پیاسا درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا گیا 3 سال۔ سوشل بائیکاٹ تھا رسول پاک کا۔ آج ہم تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، تھوڑی سی تکلیف آج ہم واہ ویلا گلا شکوہ، اور کئی مسلمان کلمہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے 3 سال بھوک پیاس اور جناب سوشل بائیکاٹ کے ساتھ گزارے ہیں، اور پھر طائف کی سڑکوں پر بھی لوگوں کی سنگباری کا منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ طائف کے اندر اگر آپ تاریخ اسلام کو ذہن میں لائیں، طائف کے شہر کے اندر رسول پاک کو اوباش لونڈوں نے حضور کے اوپر پتھر برسائے تھے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ حضور کو دھکے دے کر طائف کے شہر سے نکال دیا گیا، حضور کی مبارک پہنچ زخمی ہو گئی۔ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور پھر لیکن جب وہ حق و علم نشرہ کرنے کا فریضہ انجام دے چکتا ہے، اور جب وہ رسول اتمام حجت کر لیتا ہے، پھر بدر، خندق اور خیبر کے معرکوں میں وہ اپنی تلوار کو بھی بے نیام کرتا ہے، تاکہ ہٹ دھرم لوگوں کا سر غرور وہ خاک میں مل جائے اور حق کا بول بالا قائم ہو۔ یعنی ٹھیک ہے اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، لیکن صرف اخلاق سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے، کیونکہ رسول پاک نے تلوار بھی اٹھائی ہے، اور آپ نے معرکہ بدر، احد، خندق، خیبر اور مختلف جو ہیں وہ جنگیں بھی حضور نے کی ہیں۔ لوہے کے متعلق فرمایا اس میں جنگی قوت بھی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی معاشرے کو بلندی تک پہنچانے میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں لوہے سے کتنا کچھ بنتا ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، بڑی بڑی عمارتیں، یہ سب ان کے اندر تو لوہے کے بڑے فائدے ہیں، جنگی قوت بھی اس سے ملتی ہے اور معاشرہ اس سے ترقی بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ سب اس لیے تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی راہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے۔ یا اس علم سے مراد وہ علم ہے جس پر جزا و سزا کا دار و مدار ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی کائنات کا تفصیلی علم ہے، اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اس کو اپنے تمام بندوں کے بارے میں یہ علم ہے کہ جب وہ ان کو پیدا کرے گا
تو کون اللہ کا بندہ اچھا عمل کرے گا، کون برا کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن اس علم ازلی پر انسان کو جزا یا سزا نہیں دی جاتی، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، عقل و بلوغ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، پھر جو نیک کام یا بد عمل کرتا ہے اس کے مطابق وہ جزا یا سزا پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے شروع سے ہی کون میرا بندہ نیک عمل کرے گا، کون گناہ کرے گا، لیکن اس کے اوپر کسی کو جزا سزا نہیں ملتی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بالغ ہوتا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اسے ثواب ہوگا، جو گناہ کرے گا اسے عذاب ملے گا۔ جب وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے۔ جب بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، گناہ کر رہا ہو تو گناہ کرتا ہے اس وقت بھی جانتا ہے، بلکہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی انسان کے بارے سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ لیعلم اللہ میں اس علم کی طرف اشارہ ہے، اور مختلف مقامات پہ اس کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں، ان میں بہت زیادہ نافرمان۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور سارے انبیاء انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر قرآن نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کی نسل میں انبیاء بھی پیدا کیے اور کتابیں بھی ان کو دیں، لیکن ان میں سے تھوڑے لوگ ہدایت پر رہے، زیادہ نافرمان ہو گئے۔ یہ شروع سے رہا ہے کہ تھوڑے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے لوگ اگر وہ اللہ رسول کے احکام پہ چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب